آج انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 75 اور 76 پڑھتے ہیں اور ان آیات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ فَلَمَّا آتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ۔ وَمِنْهُمْ اور بعض ان میں سے من وہ ہیں جنہوں نے عاہد اللہ عہد کیا تھا اللہ سے، لئن البتہ اگر آتانا دیا ہمیں اس اللہ نے من فضلہ اپنے فضل سے، لنصدقن البتہ ہم ضرور صدقہ کریں گے، ولنکونن اور البتہ ہم ضرور ہو جائیں گے، من الصالحین نیک لوگوں میں سے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ پہلے یہ لوگ فاقوں مرتے تھے اور ان کے شہر مدینہ جس کا نام ان دونوں یثرب تھا اس کی بھی کوئی حیثیت نہ تھی، لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد ان کا شہر پورے عرب کا مرکز بن گیا اور ان کی تجارت کا دائرہ بھی وسیع ہو گیا اور جنگوں کی وجہ سے بہت سا مال غنیمت بھی ان کے ہاتھ آیا جس سے یہ لوگ مالدار ہو گئے۔ آیت میں اسی طرف اشارہ ہے کہ یہ منافقین اتنے احسان فراموش ہیں کہ اللہ اور رسول جن کی بدولت انہیں یہ خوشحالی نصیب ہوئی انہی کے خلاف بگڑ کر یہ اپنے دلوں کا فساد ظاہر کر رہے ہیں، کینہ ظاہر کر رہے ہیں، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ سے عہد تو یہ کیا تھا کہ اگر اس نے ہمیں اپنا فضل عطا کیا تو ہم صدقہ بھی ضرور کریں گے اور نیک بھی ہو جائیں گے، لیکن اب اللہ تعالیٰ جل شانہ کا فضل ہوا اور اس نے مال و دولت سے نوازا تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کا عطا کردہ مال اسلام کی سر بلندی کے لیے خرچ کرنے کی بجائے بخل کر کے اللہ اور اس کے رسول سے منہ ہی موڑ لیا، جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ جل شانہ نے قیامت تک کے لیے ان کے دلوں میں نفاق رکھ دیا۔ ارشاد ہوتا ہے وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ ان منافقین میں سے بعض لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اللہ کے ساتھ عہد کیا ہے، لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ اگر اللہ دے گا ہمیں اپنے فضل سے تو ہم ضرور صدقہ خیرات کریں گے، وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ اور نیکی کرنے والوں میں سے ہوں گے۔ جب سالبہ کی بھیڑ بکریوں میں بہت اضافہ ہو گیا تو اس کا شہر میں رہنا مشکل ہو گیا، وہ شہر چھوڑ کر گاؤں میں جا بسا، جوں جوں اس کا مال بڑھتا گیا اور اس کی مصروفیت میں اضافہ ہوتا گیا، پہلے رات کی نمازیں چھوٹیں اور دن کے وقت مسجد میں آتا رہا، پھر وہ بھی جاتی رہیں اور صرف جمعہ رہ گیا اور پھر رفتہ رفتہ جمعہ کی شرکت بھی ختم ہو گئی۔ جب زکوٰۃ کی ادائیگی کا وقت آیا تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے اس کے پاس آدمی بھیجا، سالبہ کی نیت خراب ہو چکی تھی اور وہ بخوشی زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے تیار نہ تھا، کہنے لگا زکوٰۃ نہیں، مجھے تو جزیہ معلوم ہوتا ہے، تاوان معلوم ہوتا ہے جو زبردستی وصول کیا جا رہا ہے۔ واپس آ کر جب وصول کنندگان زکوٰۃ کے واقعات حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کے گوش گزار کیے تو آپ نے 3 دفعہ فرمایا وَيْحَكَ يَا ثَعْلَبَةَ اے ثعلبہ تجھ پر افسوس ہے، کبھی تیری تنگی کی یہ حالت تھی کہ فراخی رزق کے لیے اصرار کر کے دعا کر رہی تھی، اور جب اللہ تعالیٰ جل شانہ نے تجھے مال و دولت عطا کیا تو اس مال میں سے اللہ کی راہ میں دینے سے انکار کر گیا ہے۔ پھر جب اس شخص کو حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی ناراضگی کا علم ہوا تو زکوٰۃ کا مال لے کر خود حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، مگر آپ نے اس کا مال لینے سے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ خدا تعالی نے تمہاری زکوٰۃ وصول کرنے سے منع فرما دی ہے۔ یہ سن کر اسے بڑی شرمندگی ہوئی، بڑا واویلا کیا، حتیٰ کہ اپنے سر پر مٹی ڈالی، مگر حقیقت یہ ہے کہ منافق ہی تھا، یہ سب کچھ اس نے دکھاوے کے لیے کیا تھا اور سچے دل سے ایمان نہیں لایا تھا۔ فلما پھر جب آتاہم اس نے دیا ان کو من فضلہ اپنے فضل سے، بخلوا بہ تو انہوں نے بخل کیا اس کے ساتھ،
بخل کے معنی کسی چیز کو مضبوطی سے پکڑ لینے، اس کا حریص بننے اور دوسروں سے روک رکھنے کے ہیں۔ بخل نہایت بری عادت اور کم عقلی کی علامت ہے۔ بخیل انسان اللہ کے ہاں ناپسندیدہ شخص ہے۔ یہ ایک ایسی بد خصلت ہے جو انسان کی زندگی کے کسی ایک پہلو پر اثر نہیں ڈالتی، بلکہ اس کی سوچ اور عمل دونوں پر حاوی ہو جاتی ہے۔ بخل انسان کو اس طرح جکڑ لیتا ہے کہ وہ تمام عمر اس کے اثر سے نہیں نکل پاتا۔ وَتَوَلَّوْا اور وہ پھر گئے، وَهُمْ اور وہ مُعْرِضُونَ منہ موڑنے والے ہیں۔ اس آیت کریمہ میں جمع کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ سال بواحد شخص نہیں جو اپنے نفاق اور عدم ادائیگی زکوٰۃ کی وجہ سے ناکام ہوا، بلکہ اس قسم کے اور لوگ بھی تھے۔ اس لیے فرمایا کہ بعض ہیں ان میں سے وہ ہیں کہ جنہوں نے عہد کیا کہ اگر اللہ انہیں اپنے فضل سے دے گا تو وہ صدقہ خیرات کریں گے اور نیکوکاروں میں ہوں گے، مگر ہوا یہ کہ فلما آتاہم من فضلی جب اللہ نے انہیں اپنے فضل سے عطا کیا بخلوا بھی تو وہ بخل کر گئے اور فرائض کی ادائیگی سے بھی انکار کر دیا۔ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ اور وہ پھر گئے اس حال میں کہ روگردانی کرنے والے ہیں۔ انہوں نے سچے دل سے ایمان لانے سے اعراض کیا اور مال کے حقوق ادا کرنے میں بخل کیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اس نے مال جمع کیا پھر اسے تقسیم سے روکے رکھا۔ سورۃ المعارج۔ بخل کرنے والے کے لیے قرآن و حدیث مذمت آئی ہے اور سخت وعیدیں ہیں، جس کو متعدد مقامات پر بیان کیا گیا ہے۔ بخل کو میں نے کنجوسی کیے ہیں، اور جہاں خرچ کرنا شرعاً عادتاً لازم ہو وہاں خرچ نہ کرنا بخل کہلاتا ہے، یا جس جگہ مال و اسباب خرچ کرنا ضروری ہو وہاں خرچ نہ کرنا یہ بھی بخل ہے۔ بخل در حقیقت مال کی محبت ہے، اور مال کی محبت قلب کو دنیا کی طرف متوجہ کر دیتی ہے، جس سے اللہ کی محبت ضعیف کمزور ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، اور جو بخل کرتے ہیں اس چیز میں جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دی، ہرگز اسے اپنے لیے اچھا نہ سمجھیں بلکہ وہ ان کے لیے برا ہے۔ ان قریب وہ جس میں بخل کیا تھا قیامت کے دن ان کے گلے کا توق ہوگا، اور اللہ ہی وارث ہے آسمانوں اور زمین کا، اللہ تمہارے کاموں سے خبردار ہے۔ سورہ آل عمران۔ بخیل کو اللہ کی مخلوق اور اللہ کی راہ میں کیے جانے والے کاموں سے بالکل رغبت نہیں ہوتی۔ اس کی محبت کا محور تو صرف اس کی اپنی دولت ہوتی ہے۔ وہ اسے زندگی کا مقصود نظر جانتا ہے اور مانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ ایسی لوگوں کے بارے میں فرماتا ہے کہ اللہ کسی اترانے والے شیخی باز سے محبت نہیں کرتا۔ جو آپ بخل کرتے ہیں اور لوگوں کو بھی بخل کی ترغیب دیتے ہیں، سنو جو بھی منہ پھیرے اللہ بے پرواہ ہے اور خوبیوں والا ہے۔ بخل کے بارے میں ایک اور مقام پر نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے آپ کو بخل سے بچاؤ کہ اس نے پہلی امتوں کو ہلاک کر دیا ہے، پس مسلمانوں کا شایع نشان نہیں کہ وہ بخل کریں اور جہنم میں جائیں۔ بخل کے معنی میں اکثر علماء اس طرف گئے ہیں کہ واجب کا ادا نہ کرنا بخل ہے، اس لیے بخل پر شدید وعیدیں آئی ہیں۔ ترمذی کی حدیث میں بخل اور بدخلقی یہ دو خصلتیں ایماندار میں جمع نہیں ہوتی۔ اکثر مفسرین نے فرمایا کہ یہاں بخل سے زکوٰۃ کا نہ دینا مراد ہے۔ بخاری شریف کی حدیث میں ہے کہ جس کو اللہ نے مال دیا اور اس نے زکوٰۃ ادا نہ کی، روز قیامت وہ مال سانپ بن کر اس کو توق کی طرح لپٹے گا اور یہ کہہ کر ڈستا جائے گا کہ میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ اور سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، لالچ سے بچتے رہو کیونکہ تم سے پہلی قومیں لالچ کی وجہ سے ہلاک ہوئیں۔ لالچ نے انہیں بخل پر آمادہ کیا تو وہ بخل کرنے لگے، اور جب قطع رحمی کا خیال دلایا تو انہوں نے قطع رحمی کی، اور جب گناہ کا حکم دیا تو وہ گناہ میں پڑ گئے۔ بخل ایک نہایت ہی کبھی اور مذموم فعل ہے، نیز بخل بسا اوقات دیگر کئی گناہوں کا بھی سبب بن جاتا ہے، اس لیے ہر مسلمان کو اس سے بچنا لازم ہے۔ بخل کے 5 اسباب ہیں اور ان کا علاج بھی اس طرح ہے۔ بخل کا پہلا سبب تنگ دستی کا خوف ہے۔ اس کا علاج یہ ہے کہ بندہ اس بات کو ہمیشہ ذہن میں رکھے کہ راہ خدا میں مال خرچ کرنے سے کمی نہیں آتی بلکہ اضافہ ہوتا ہے۔ بخل کا دوسرا سبب مال سے محبت ہے۔ اس کا علاج یہ ہے کہ بندہ قبر کی تنہائی کو یاد کرے کہ میرا یہ مال قبر میں میرے کسی کام نہ آئے گا، بلکہ میرے مرنے کے بعد ورثہ اس بے دردی سے تصرف میں لائیں گے۔ بخل کا تیسرا سبب نفسانی خواہشات کا غلبہ ہے۔ اس کا علاج یہ ہے کہ بندہ خواہشات نفسانی کے نقصانات اور اس کے اخری انجام کا بار بار مطالعہ کرے۔
بخل کا چوتھا سبب بچوں کے روشن مستقبل کی خواہش ہوتی ہے۔ اس کا علاج یہ ہے کہ اللہ جل شان پر بھروسہ رکھنے میں اپنے اعتقاد یقین کو مزید پختہ کرے کہ جس رب نے میرا مستقبل بہتر بنایا ہے وہی رب میرے بچوں کے مستقبل کو بھی بہتر بنانے پر قادر ہے۔ بخل کا پانچواں سبب آخرت کے معاملے میں غفلت ہے۔ اس کا علاج یہ ہے کہ بندہ اس بات پر غور کرے کہ مرنے سے پہلے جو مال دولت میں نے راہ خدا میں خرچ کیا وہی مجھے نفع دے سکتا ہے، لہذا اس فانی مال سے نفع اٹھانے کے لیے اسے نیکی کی کاموں میں خرچ کرنا ہی عقل مندی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا بندوں پر کوئی صبح نہیں آتی مگر اس میں وہ فرشتے نازل ہوتے ہیں، ان میں سے ایک کہتا ہے کہ اے اللہ خرچ کرنے والے کو اس کا بدلہ عطا فرما، اور دوسرا کہتا ہے اے اللہ بخل کرنے والے کو تباہی عطا کر۔ ایک اور مقام پر جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ظلم کرنے سے بچو کیونکہ ظلم قیامت کے دن تاریکی ہے، اور بخل سے بچو کیونکہ بخل نے تم سے پہلے لوگوں کو ہلاک کیا ہے، اور بخل کی وجہ سے اپنوں نے لوگوں کے خون بہائے اور حرام کو حلال کیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد مبارک نقل کرتے ہیں بدترین عادتیں جو کسی انسان میں ہو وہ دو ہیں، ایک وہ بخل جو بے صبر کر دینے والا ہے، دوسری وہ بزدلی ہے جو جان نکال دینے والی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ شخص مومن نہیں جو خود تو پیٹ بھر کر کھانا کھا لے اور پاس اس کا پڑوسی بھوکا رہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد ہے کہ سخاوت جنت میں ایک درخت ہے، پس وہ شخص سخی ہوگا اور اس کی ایک ٹہنی پکڑ لے گا جس کے ذریعے سے وہ جنت میں داخل ہو جائے گا، اور بخل جہنم کے ایک درخت ہے، جو شخص بخیل ہوگا وہ اس کی ایک شاخ پکڑ لے گا یہاں تک کہ وہ ٹہنیوں سے جہنم میں داخل کر کی رہے گی۔ اللہم انی اعوذ بک من الجبن والبخل، اے اللہ میں بزدلی اور بخل سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ یا اللہ کریم ہمیں قرآن کی سمجھ عطا فرما، یا اللہ کریم ہمیں قرآنی احکام پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ کریم ہم سب کو اپنے راستے میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما اور بخل اور کنجوسی سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔